رات کے 2 بجے میری آنکھ کھلی تو میرا ابو میری امی پہ لگا ہوا تھا اور بیڈ زور زور سے ہل رہا تھا۔ ایسے لگ رہا تھا جیسے بیڈ ابھی ٹوٹ جائے گا۔ میرے امی اور ابو کو یہ بھی ہوش نہیں رہا تھا کہ نیچے بھی میں سو رہا ہوں۔ وہ دونوں اتنے مگن ہو کے اپنا کام کر رہے تھے اور 15 منٹ وہ اسی طرح لگا رہا۔ اب یہ روز کی روٹین بن گئی تھی۔ میں ڈیلی رات 2 بجے اٹھتا اور اپنی امی اور ابو کو دیکھتا رہتا۔ ایک رات ابو لاہور گئے ہوئے تھے، امی اکیلی تھی۔ رات کے 2 بجے تو میں اپنی امی کے ساتھ۔ میرا نام ذیشان ہے، میری عمر 20 سال ہے۔ ہم لاہور میں رہتے تھے۔ میرے ابو کی درزی کی دکان تھی کراچی میں۔ میری امی کا نام سلیمہ ہے اور ابو کا نام ارشاد ہے۔ میری امی کی شادی چھوٹی عمر میں ہی ہو گئی تھی۔ میری امی کی عمر 40 سال ہوگی، لیکن 40 سال کی عمر میں جو حسن میری امی پہ آیا تھا وہ 15 سال کی عمر میں بھی نہیں آیا تھا۔ سب لوگ کہتے تھے کہ سلیمہ تم تو دن بدن جوان ہوتی جا رہی ہو، کیا کھا رہی ہو؟ اور میری امی ہنس کے بات ٹال دیتی تھی۔ میری امی کے غبارے اور بیک بھی بہت بڑی تھی، جس کی وجہ سے جو بھی مرد اسے دیکھتا تھا تو دیکھتا ہی رہ جاتا تھا۔ ابو ہمیں یہاں لاہور میں چھوڑ کر کراچی چلے گئے تھے اور وہ کافی سالوں سے صرف ہم لوگوں کو پیسے بھجوایا کرتے تھے۔ 2 سال بعد 1 مہینے کے لیے گھر آتے تھے، لیکن ابو کی دکان اب اچھی چلنے لگی تھی تو انہوں نے ہمیں بھی کراچی بلا لیا۔ ابو نے اپنی دکان کے اوپر گھر کرائے پہ لیا تھا، نیچے میرے ابو کی دکان تھی اور ساتھ میں ہی مالک مکان کی بھی فیملی رہتی تھی۔ اس کی فیملی میں مالک مکان کی ایک بیٹی تھی جس کا نام سمیرہ تھا۔ اس کی عمر تقریباً 17 سال کی تھی۔ کیونکہ میں لاہور میں رہتا تھا، کراچی میں پہلی دفعہ آیا تھا، مجھے کراچی کے بارے میں اتنا پتہ نہیں تھا، تو اس لیے میں اس لڑکی سے پوچھ لیا کرتا تھا۔ وہ بھی ہمارے گھر کا چکر لگاتی رہتی تھی۔ ہمارا گھر 2 کمروں پر مشتمل تھا اور چھوٹا سا کچن بنا ہوا تھا۔ رات میں کچن میں لائٹ چل رہی ہوتی تھی اور جس کی وجہ سے پورے کمرے میں ہلکی ہلکی روشنی ہوتی۔ مالک مکان کی بیٹی سمیرہ مجھے دیکھ کر مسکراتی رہتی تھی۔ میں نے بھی اپنے دل میں سوچ لیا تھا کہ میں اس کا کام ضرور اتاروں گا۔ شروع کے دن تو میں گھر پہ ہی رہتا تھا، لیکن بعد میں میرے ابو نے کہا تھا کہ دکان پہ آ کے بیٹھا کرو، کام سیکھا کرو۔ پھر ابو نے مجھے دکان کے کاموں میں لگا دیا، لیکن مجھے دکان پہ بیٹھنا اچھا نہیں لگتا تھا۔ صبح 8 بجے سمیرہ کالج جا رہی ہوتی تھی اور دوپہر 2 بجے واپس بھی آ رہی ہوتی تھی۔ مجھے اس کی ٹائمنگ پتہ چل گئی تھی اور اب تو صبح بھی میں ہی دکان کھولا کرتا تھا۔ صبح جاتے ہوئے بھی سمیرہ مجھے دیکھ کر مسکراتی تھی اور دوپہر میں آتے وقت بھی۔ میری امی گھر پہ سارا دن اکیلی رہتی تھی۔ میرے ابو نے میری امی کو ٹی وی دلوا دی تھی اور کیبل بھی لگوا دی تھی، تو میری امی سارا دن ڈرامے دیکھتی رہتی تھی۔ میرا ابو اب اچھے پیسے کماتا تھا تو امی کی فرمائشیں پوری کرتا رہتا تھا۔ کبھی بریانی لے کے گھر دیا تھا، کبھی فروٹ، تو کبھی کچھ تو کبھی کچھ۔ اسی طرح ہمیں کراچی آئے ہوئے 1 مہینہ بھی گزر گیا تھا۔ شروع میں مجھے کراچی اچھا نہیں لگتا تھا، لیکن اب آہستہ آہستہ مجھے کراچی میں مزہ آ رہا تھا۔ ہم ایک ہی فیملی میں سوتے تھے، ہم زیادہ لوگ نہیں تھے، 3 بندے ہی رہتے تھے۔ امی ابو بیڈ پہ سوتے تھے اور میں نیچے سو جاتا تھا۔ ایک رات تقریباً 2 بجے میری آنکھ کھلی تو میں نے دیکھا تو بیڈ ہل رہا تھا۔ پہلے مجھے سمجھ نہیں آیا کہ کیا ہو رہا ہے۔ میں جیسا ہی اٹھنے لگا، میں نے دیکھا میرا ابو میری امی پہ لگا ہوا تھا۔ اوپر سے انہوں نے کپڑا اوڑھا ہوا تھا۔ کچن میں ایک چھوٹی لائٹ جلتی تھی جس کی روشنی کمرے میں بھی آتی تھی، تو ہلکا ہلکا مجھے نظر آ رہا تھا۔ میں اٹھا نہیں اور پھر سو کے ان کو دیکھتا رہا۔ اگلی رات پھر ایسے ہی ہوا۔ رات کے 2 بجے پھر ابو امی پہ شروع ہو گئے۔ انہوں نے آدھا کپڑا اوڑھا ہوا تھا۔ میں اب روز ہی رات کو 2 بجے اٹھتا اور امی اور ابو کو دیکھتا، جس کی وجہ سے اب میرا نظریہ امی کے بارے میں تبدیل ہونے لگا تھا۔ اب جب بھی مجھے موقع ملتا میں گھر میں آ کر اپنی امی کو دیکھتا رہتا اور سوچتا کہ میرے ابو کتنے خوش نصیب ہیں جو رات کو امی کے ساتھ سکون لیتے رہتے ہیں۔ میں بار بار اپنے دماغ کو روکتا کہ اپنی ماں کے بارے میں نہ سوچ، لیکن بار بار وہی رات والے منظر میری آنکھوں کے آگے آ جاتے ہیں۔ اب سمیرہ بھی مجھے اچھی نہیں لگتی تھی، وہ خود مجھ سے بات کرنا چاہتی تھی۔ میں اب اس سے جان چھڑوا رہا تھا۔ اب صبح میں 10 بجے اٹھتا تھا تاکہ مجھے دکان پہ نہ جانا پڑے، تو ابو چلے جاتے تھے۔ شروع میں تو مجھے ابو نے بہت ڈانٹا کہ جلدی اٹھا کرو،
लेकिन अब अब्बू भी खामोश हो गए थे। मैं अपना ज्यादा से ज्यादा वक्त अपनी अम्मी के साथ गुजारना चाहता था। मैं उनको रोज वो वाला काम करते हुए भी देखता था, लेकिन मैंने कभी भी अपनी अम्मी पे जाहिर नहीं होने दिया कि मैं आप लोगों को देखता हूँ। इसी तरह दिन गुजरते रहे थे। एक दिन शाम को अब्बू को लाहौर से फोन आया। अब्बू की बहन यानी कि मेरी फुफ्फो का शोहर इंतकाल कर गया था। पहले तो अब्बू ने सोचा कि अम्मी और अब्बू चले जाते हैं, क्योंकि मैं भी नया नया कराची आया था। तो मैंने कहा कि नहीं, मैं नहीं रुकूंगा, मैं भी साथ चलूंगा। फिर अब्बू ने सोचा कि वो अकेले चले जाते हैं, 2-3 दिन में वापस आ जाएंगे। जैसे ही अब्बू ने कहा कि अकेला जा रहा हूँ, मैं तो खुश हो गया। मैंने दिल में सोचा कि रात को अब्बू की जगह मैं अम्मी के साथ। फिर मेरा अब्बू मुझे कहने लगा घर का ख्याल रखना और सुबह जल्दी दुकान खोलना, कारीगरों को बिठा के फिर भले तुम घर आ जाना। मैंने कहा हाँ अब्बू, आप बेफिक्र हो जाएं। अब्बू ने मुझे दुकान की चाबियां दी, एक बैग तैयार किया, 2-3 उसमें कपड़ों के जोड़े डाले और अब्बू मेरा रवाना हो गया। मेरी अम्मी कुछ उदास थी, शायद वो पहली दफा कराची अकेली रह रही थी। गांव में तो हम रहते थे, वहां पे हम आदी हो गए थे। तो मैंने अपनी अम्मी को कहा, अम्मी आप परेशान ना हो, मैं आपके साथ हूँ। फिर मेरी अम्मी कहने लगी, हाँ ज़िशान, मुझे पता है तुम मेरे साथ हो, लेकिन तुम्हारे अब्बू के साथ रहने में मुझे कुछ और ही सुकून मिलता है। मैं समझ गया था मेरी अम्मी किस सुकून की बात कर रही है। मैंने भी कहा, अम्मी मैं भी आपको हर तरह का सुकून पहुंचा सकता हूँ। फिर मेरी अम्मी कहने लगी, क्या मतलब, क्या कहना चाहते हो? फिर मैंने एकदम बात बदल दी। मैंने कहा, अम्मी मैं आपका हर कहना मानूंगा, आपको जो भी खाना पीना होगा जिस तरह अब्बू आपको देते हैं मैं भी उसी तरह आपको दे दिया करूंगा। आप मुझे बता दें। मेरे अब्बू ने कहा कि अभी तुम दुकान पे बैठो, रात को 10 बजे दुकान बंद करके घर पे आना। मेरा अब्बू वहीं से ही ट्रेन स्टेशन चला गया। मैं दुकान पे बैठा रहा रात के 9 बजे तक और फिर मैंने रात को 9 बजे दुकान बंद करके होटल पे आ गया। अम्मी के लिए और अपने लिए अच्छा सा खाना बनवाया और कुछ फ्रूट्स वगैरह लेके मैं भी अब घर आ गया था। मैंने कहा, अम्मी मैं खाना लाया हूँ, जल्दी से प्लेटों में निकालें ताकि हम खाना खाएं। जब अम्मी और मैं खाना खा रहे थे तो मैंने अपनी अम्मी को कहा, आपको कुछ भी जरूरत हो मुझे आप बता सकती हैं, समझ लें कि कुछ दिन के लिए अब्बू मैं हूँ। फिर मेरी अम्मी कहने लगी, तुम्हारे अब्बू की जगह तुम कैसे ले सकते हो, तुम तो मेरे बेटे हो। मैंने कहा, अम्मी मैं आपका बेटा हूँ, लेकिन अब मैं बड़ा हो गया हूँ, अब्बू वाले सारे काम कर सकता हूँ, चाहे तो मुझे आजमा के देख लें। जैसे ही जुमला मैंने बोला, पता नहीं अम्मी के जहन में क्या आया, वो मुझे घूरने लगी। फिर मैंने अपनी अम्मी के कंधे पे हाथ रखा। मैंने कहा, क्या हुआ अम्मी, किन सोचों में गुम हो?